ان کا مشکور ہوں کہ یہ اس دور افتادہ علاقے فولی کوٹ میں یہاں میرے خیال میں صرف پرائمری اسکول ہے، اس سے اوپر مڈل یا ہائی اسکول کوئی موجود نہیں ہے. تو یہ ایک موقع فراہم کرنا آپ بچوں کے لیے کہ آپ اپنے تعلیمی سفر کو جاری رکھیں، یہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ان کا ہمارے اوپر بھی احسان ہے اور اس علاقے کے باسیوں کے اوپر احسان ہے، انہوں نے بہت اچھا کیا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ تعلیم بدقسمتی سے اس ملک میں اور کوہستان میں بالخصوص ہم تعلیم کیوں حاصل کرتے ہیں، اس کے پیچھے ہمارا جو فلسفہ ہے، ہماری جو کوہستانیوں کی سوچ ہے کہ ڈگری لے کر کوئی ملازمت کرنی ہے. لیکن تعلیم کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے. تعلیم کا مقصد ہے کہ آپ تعلیم ایک روشنی ہے، آپ روشنی حاصل کریں. دھند میں، تاریکی میں آپ کے پاس جب ٹارچ نہ ہو، آپ کے پاس روشنی نہ ہو تو آپ چل پھر نہیں سکتے ہیں. یہی مثال تعلیم کی ہے کہ تعلیم آپ کو روشنی دیتی ہے. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ تعلیم حاصل کر کے آپ کے ذہن میں نوکری ہو. یہ نوکر بننا اپنے ذہن سے نکال لو، پہلی چیز تو یہ ہے. اور میں پورے پاکستان میں ہر جگہ یہی بات کرتا ہوں کہ یہ نوکر بننا یہ پہلے سے نکال لیں. ایک چیز تو یہ ہے کیونکہ اب اس وقت جو دنیا گلوبلائز ہوئی ہے، ایک عالمی گاؤں بن گیا ہے پوری دنیا آئی ٹی ریولوشن کے بعد. تو اس میں آپ نے تجارت کے میدان میں، آپ نے صحافت کے میدان میں، آپ نے کہ اور میدانوں میں، آپ نے تحقیق کے میدان میں بڑے بڑے کارنامے انجام دینے ہیں. اور آپ نے کوہستان اور پاکستان کے نام کو روشن کرنا ہے. اب چیز یہ ہے کہ کیریئر کے حوالے سے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یار مجھے آگے جا کر بننا کیا ہے یا کون سا شعبہ سلیکٹ کرنا ہے، کون سا کیریئر سلیکٹ کرنا ہے. تو یہ ایک بہت ٹیکنیکل کام ہے. پاکستان کے اندر کوہستان کی بات ہی نہ کریں کیونکہ کوہستان میں تو آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. پاکستان کے اندر کیریئر کے حوالے سے شہروں میں حالات موجود نہیں ہیں. نہ والدین اس سمت میں کام کرتے ہیں اور نہ اسکول، کالج، یونیورسٹی کے اندر اس سمت میں کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے کام ہوتا ہے. باقی یورپ میں کیریئر کاؤنسلنگ بالکل رائٹ فرام اسکول کے اس سے شروع ہوتی ہے. دنوں سے کیریئر کاؤنسلنگ کا ایک نظام چلتا ہے پیرنٹس کو آن بورڈ کر کے. تو یہاں تو سلسلہ کچھ اور ہی ہے. لیکن میں اس ضمن میں جو بنیادی ایلیمنٹ ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اس چیز کو آپ غور سے سنیں اور ذہن نشین کریں کہ کیریئر سلیکشن میں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ کا جو نیچرل ٹینڈنسی ہے، جو قدرتی رجحان اللہ نے آپ کے ذہن کے اندر، آپ کی شخصیت کے اندر رکھا ہے. مثال کے طور پر ایک بچہ ہے، وہ بچہ اس کا کیا شوق ہے، وہ ٹیپ ریکارڈر کو کھولتا ہے، ریڈیو کو کھولتا ہے، گھڑی کو کھولتا ہے، وہ موبائل کو کھولتا ہے، اس کا شوق کھولتا ہے، کھیلتا ہے اس کے ساتھ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس بچے کا جو مائنڈ ہے، وہ جو نیچرل ٹینڈنسی ہے وہ اس طرف جا رہی ہے کہ ہی از گڈ ٹو بیکم میکینیکل انجینئر. ہی از گڈ ٹو بیکم میکینیکل انجینئر. اس کے لیے وہ اچھا ہے کیونکہ اس کی نیچرل ٹینڈنسی اس طرف جا رہی ہے. ایک بچہ ہے وہ ہمیشہ کاغذ کے جہاز بناتا ہے، اس کو اڑاتا ہے، وہ اور چیزوں کے جہاز بناتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس بچے کی نیچرل ٹینڈنسی از فلائنگ. ہی کین بیکم اے گڈ پائلٹ اور ہی کین بیکم اے انجینئر، ایروناٹیکل انجینئر. ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کی آپ اپنے آپ کو ایسیس کریں، اپنے آپ کو اس عمر سے دیکھیں کہ میرے اندر سرچ کریں کہ میرے اندر وہ نیچرل ٹیلنٹ کیا ہے. ایک چیز تو یہ. دوسری چیز یہ ہے کہ کامیابی کے لیے بنیادی ایلیمنٹ جو آپ کے اندر وہ ادب کا آنا لازمی ہے. جب تک ادب نہیں آئے گا، احترام نہیں آئے گا اپنے اساتذہ کا، بڑوں کا، محلے میں، بازار میں، گھر میں، تو آپ ایک کامیاب انسان نہیں بن سکتے ہیں. اور ادب کا اس وقت بہت بڑا فقدان ہے. اس نئے زمانے میں بہت بڑا فقدان نظر آ رہا ہے ہمیں اس سماج کے اندر. تو ادب کو سیکھنا اور سکھانا یہ بنیادی ایلیمنٹ آپ کی لائف کا ہونا چاہیے. اور یہاں سے اسکول سے آپ کا اسکول کا جو کریکولم ہے، آپ کا جو سلیبس ہے، اس میں بھی ادب کے حوالے سے کافی مواد موجود ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ عمل کا ہے.
ہم عمل نہیں کرتے ہیں، ہم سیکھتے نہیں ہیں، پریکٹس نہیں کرتے ہیں، تو یہاں کے جو ٹیچرز ہیں ان کو بھی میں ریکویسٹ کروں گا، اور آپ سے بھی یہ ریکویسٹ ہے، درخواست ہے کہ جو چیزیں آپ سیکھتے ہیں اس کو سماج کے اندر اس کو ریلیٹ کریں، پریکٹیکل لائف کے ساتھ ریلیٹ کریں. فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں فوٹوسینتھیسس بنتا ہے لیوز میں، اور فلویم اور زائلم سے مطلب ادھر سے خوراک آتی ہے، ادھر سے پانی آتا ہے، اینڈ وہاں پہ لیوز کے اندر خوراک بنتی ہے. تو یو شوڈ کم آؤٹ فرام دا اسکول، آپ جائیں، آپ جو پتے جن کے اوپر دھوپ زیادہ پڑتی ہے ان کا وہ کریں، مشاہدہ کریں، اور ایسے درخت جن کے پتوں کے اوپر دھوپ کم پڑتی ہے تو ان کا بھی مشاہدہ کریں، تو آپ کو فرق صاف ظاہر آئے گا. تو کم آؤٹ فرام اسکول اور ان چیزوں کا نیچرلی پریکٹیکل ماحول میں مشاہدہ کریں، اور آپ کے ٹیچرز کو بھی آپ کو اس طرح کے مختلف موضوعات کے حوالے سے باہر لے کر جانا چاہیے، کیونکہ یہ دور جو ہے یہ لرننگ بائی ڈوئنگ ہے، لرننگ بائی ڈوئنگ کا دور ہے. ٹھیک ہے، یہ رٹے لگانے کا دور نہیں ہے، گان آر ڈیز، وہ وقت گیا ہے. تو میری یہ درخواست ہوگی آپ سے کہ آپ چیزوں کو جو یہاں سیکھتے ہیں اس کو پریکٹیکل لائف میں ریلیٹ کریں. ٹھیک ہے، اس کو ریلیٹ کریں اور دیکھیں، اور ایک دوسرے سے سوالات کریں، ایک دوسرے سے پوچھیں. سوال کرنے میں نہ شرمائیں، اپنے ٹیچر سے پوچھیں. جو سوال نہیں کرتا وہ ترقی نہیں کر سکتا ہے، وہ علم کو سیکھ نہیں سکتا ہے. غلط سوال کریں، سوال کرنے کی عادت بنائیں. میری باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ سوال کرنے کی عادت بنائیں. جب سوال کرتے رہیں گے، کیوراسٹی ہے یہ سوال کرنے کی عادت، یہ کیوراسٹی جس بچے میں زیادہ ہوگی، کیوراسٹی وہ بچہ زیادہ علم والا ہوگا، وہ زیادہ معلومات کا حامل ہوگا وہ بچہ. تو کیوراسٹی یہ سوال کرنا، اپنے بڑے بھائی سے سوال کرنا، اپنی ماں سے سوال کرنا، اپنے باپ سے سوال کرنا، حتیٰ کہ اپنے اسکول میں اپنے ٹیچر سے سوال کرنا، یہ کیوراسٹی اپنے اندر پیدا کریں. یہ کیوراسٹی کیا ہے؟ سوال کرنے کی عادت، سوال کرنے کی عادت یہ پیدا کریں. تو جب یہ پیدا کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کے علم میں دن بدن تیزی سے اضافہ ہوگا. جو بچے سوال نہیں کرتے ان کے علم میں اضافہ ہوگا، لیکن بہت سلولی ہوگا. ٹھیک ہے، تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ زیادہ نہیں کرتے ہیں. ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ. تو انشاءاللہ آپ یہ باتوں پر جب عمل کریں گے انشاءاللہ العزیز یہ آپ کے لیے مفید ہوں گے. تھینک یو.